بلکہ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کو جو متعدد نام سے موسوم فرمائے ہیں، ایک نام تو یوم الحسرہ ہے اس کا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سورۃ مریم کی آیت کریمہ ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے اللہ کی عبادت کے کسی بھی جز میں، خصوصاً جس اعتبار سے میں اور آپ جڑے ہوئے ہیں تعلیم اور تعلم کے باب میں، اس میں حسد والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اساتذہ سے پڑھا نہیں، یا کوئی استاذ یہ کہے کہ ہم نے جو ہے صحیح انداز میں فائدہ نہیں پہنچایا، ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ ہم نے کسی کے لیے بھی یہ چوک نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے لیے اس کی زندگی میں حسرت والی بات ہو جائے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں دو واقعات سناتا ہوں، ایک واقعہ حدیث رسول سے اور ایک واقعہ بعد کے اہل علم سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو الجامع الصحیح ہے، اس کی کتاب بدیع الخلق، اس کی پہلی حدیث مبارکہ آپ دیکھیے، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ، معروف صحابی، اصلاً یمنی ہے۔ 7 ہجری کو جو خیبر کے موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس قافلے کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس آئے، ان میں سے یہ بھی تھے عمران ابن حسین ابو نجید رضی اللہ عنہ۔ اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے بہت ساری روایات مروی ہیں، علماء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، معروف فقیہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے انتقال کے بعد زمانہ تک زندہ رہے۔ بصرہ میں 52 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک بات ہمیں ملتی ہے، وہ کہتے ہیں، جو کتاب بدیع الخلق کی پہلی حدیث مبارکہ ہے، کہ آپ علیہ السلام کے پاس جب وفود آنے لگے، 9 ہجری کا واقعہ ہے، سیرت سے متعلق یہ بات معروف ہے، عام الوفود۔ 9 ہجری کو جو کثرت سے اللہ کے رسول کے پاس وفود آئے، ان میں ایک وفد آیا تھا یمن سے، یمن کا بالکل آخری حصہ بنو حمیر، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور بہت سارے وفود آئے تھے۔ ایک وفد بنو تمیم کا بھی تھا۔ بنو تمیم آج کے اس جغرافیہ اعتبار سے اگر سمجھنا چاہیں تو سعودی عرب کا جو اس کی جو راجدھانی ہے ریاض، اس کا آس پاس کا جو علاقہ ہے وہی بنو حنیفہ، بنو تمیم، وہی آباد تھے۔ وہ بھی قبیلہ آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس، ایک وفد آیا تھا ان میں سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں وفد سامنے تھے، بنو حمیر جو اہل الیمن سے تھا اور بنو تمیم، آپ علیہ السلام نے دونوں کو اسلام کی خوشخبری دی، اور بنو تمیم سے کہا کہ جو ہے آپ اس خوشخبری کو قبول کر لیں۔ وہ نئے مسلمان تھے، انہوں نے اسلام پر ملنے والی خوشخبری کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول سے مال و متاع کی بھی امید رکھتے تھے کہ کچھ مال بھی ملے گا، اور ذرا سا ان کا دل تنگ ہو گیا اور وہ مال نہیں لے پائے اللہ کے رسول سے، تھا نہیں وہاں پر۔ آپ علیہ السلام کو ذرا سی تکلیف ہوئی کہ اسلام کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور ان کو مال و متاع کی فکر ہے۔ حالانکہ بنو تمیم سے متعلق یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی کئی فضیلتیں ہیں، معروف قبیلہ ہیں، اسلام کے تئیں ان کی بڑی خدمات ہیں، اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے سے علماء کو پیدا فرمائے ہیں جس کا شمار کرنا مشکل ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ بھی اسی قبیلے سے ہیں۔ کتب ستہ کے روات میں کتنے ایسے روات ہیں جو بنو تمیم سے ہیں، بڑی خدمات ہے اس قبیلے کی۔ لیکن جب یہ وفد اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا، ان میں سے کچھ افراد نے مال و متاع کو سامنے رکھا، خوشخبری کو الفور قبول نہیں کیا انہوں نے۔ آپ علیہ السلام نے جو بنو حمیر اہل الیمن کا ایک قبیلہ تھا، ان سے اللہ کے رسول نے کہا کہ یا اہل الیمن اقبلوا البشرا اذ لم يقبلها بنو تمیم، بنو تمیم تو قبول نہیں کر رہے ہیں، تم قبول کر لو۔ یہ جو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے، اس حدیث میں اور بھی بہت سارے باتیں ہیں، صرف میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو میرے موضوع سے متعلق یہ بات تھی کہ اس قبیلے، وہ جو قبیلہ آیا تھا بنو حمیر کا تھا، وہ میرے موضوع سے متعلق ہے، آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مسجد میں کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ اصل میں کسی نے پوچھا کہ اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا؟ عمران ابن حسین کہتے ہیں رضی اللہ عنہ فَأَخَذَ يُحَدِّثُ بَدْءَ الْخَلْقِ وَالْعَرْشِ، آپ علیہ السلام کائنات کا آغاز کیسے ہوا، پھر عرش سے جو متعلق امور تھے ان سے متعلق اللہ کے رسول گفتگو کرنے لگے۔
آپ علیہ السلام جب یہ گفتگو فرما رہے تھے، اسی دوران میں مسجد کے باہر سے ایک شخص آئے اور آ کر کے عمران ابن حسین سے کہا کہ یا عمران ادرک ناقتک قد ذہبت، تمہاری اونٹنی چلے گئی ہے، تمہاری اونٹنی چلے گئی ہے، جائے جا کے اس کو جلدی سے جو حاصل کیجئے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ مجلس سے اٹھے، اللہ کے رسول کی مجلس سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اس مجلس سے اٹھے اور جا کر کے اونٹنی تلاش کر رہے تھے، کافی دور بھی نکل گئے وہ، لیکن ان کو وہ اونٹنی نہیں ملی۔ جب واپس آئے مجلس میں تو اللہ کے رسول کی مجلس ختم ہو گئی تھی۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کو بہت قلق ہوا، بہت تکلیف ہوئی آپ کو۔ آپ نے کہا کہ لیتنی لم اقم، اے کاش کہ میں اس مجلس سے نہ اٹھتا۔ کہا کہ فواللہ لوددت انی ترکتها، کہا کہ اللہ کی قسم میرے دل میں ایک خواہش آ رہی ہے اور میرے دل میں تڑپ آ رہی ہے، اور میرے لیے تو اچھی بات یہ تھی کہ میں اونٹنی کو چھوڑ دیتا، وہ کہیں بھی چلے جاتی، مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ وَإِمُ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّهَا ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ، کہ اونٹنی جہاں جاتی چلے جاتی اور میں اس مجلس سے نہ اٹھتا۔ اتنا افسوس ہوا عمران ابن حسین کو رضی اللہ عنہ۔ اب اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیے، اس حدیث مبارکہ سے کئی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ملتی ہے کہ ایک طالب علم کے دل میں یہ حرص ہونی چاہیے کہ علم حاصل کرتے ہوئے اس میں کسی طرح کی چوک نہیں ہونی چاہیے، حسرت والی بات نہیں ہونی چاہیے، افسوس والا سے پھر موقع نہیں آنا چاہیے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابن حجر رحمہ اللہ کو جزائے خیر دے، آپ نے ایک بہت بڑی بات کہی تھی اس حدیث مبارکہ کی شرح میں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے گویا کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کا مقام عالی بتایا ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ صحابی مخلص انسان ہیں، کیوں نہ ہوں، یہ تعدیل ہماری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ یقیناً دنیا ان کے دل میں نہیں رہی ہے کہ ایک اونٹنی کی وجہ سے اللہ کے رسول کی مجلس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہو، لیکن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بحیثیت بشر بہرحال اضطراری طور پر آپ باہر نکل گئے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے اس مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول نے کیا کچھ بتایا وہ ہمیں سب کچھ بتا دیے ہیں۔ اب اللہ کے رسول کی مجلس سے اٹھ کر کے چلے گئے تھے، کچھ دیر کے بعد آئے تو مجلس ختم ہو گئی تھی۔ اب ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کھوج میں تھا کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ مجلس سے جو اٹھ کر کے چلے گئے تھے، جانے سے لے کر کے جب واپس آئے تو مجلس تو ختم ہو گئی تھی۔ اس اثنا میں، اس دوران میں اللہ کے رسول نے اور کیا کچھ کہا ہے جو عمران بن حسین سے تو ہمیں نہیں ملتا ہے، آپ تو نہیں تھی مجلس میں۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں قد كنت كثير التطلب على تحصيل ما ظن انه فاته شيء من هذه القصه، کہتے ہیں کہ میں اسی کھوج میں تھا میں کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ یہ سمجھ رہے تھے اپنی دانش میں، اپنی سمجھ میں کہ میں جب تک بیٹھا تھا تو بہت ساری باتیں میں نے سن لی ہیں، اب اس مجلس کو چھوڑ کر کے جو میں چلا گیا تھا پتہ نہیں اللہ کے رسول نے کیا کچھ کہہ دیا ہو جو میرے علم میں تو نہیں ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ میں اسی کھوج میں تھا میں کہ کیا کچھ باتیں رہی ہوں گی، کیا کچھ باتیں عمران ابن حسین سے جو چھوٹ گئی ہیں وہ باتیں اب ہمیں کیسے مل پائیں گی۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ جو قبیلہ اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا نا، وہ جو وفد آیا تھا، وفد قبیلہ نہیں تھا، وفد تھا، وہ وفد بنو حمیر، ان میں ایک صاحب تھے، ایک صحابی رسول، ان کا نام تھا نافع ابن زید الحمیری رضی اللہ عنہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں ان کا ذکر کیا ہے، ایک محدث ہیں علماء بغداد میں سے، 34 صدی ہجری کی، 385 ہجری سن وفات ہے ان کا، علمی دنیا میں ابن شاہین سے معروف ہیں، ابو حفص ابن شاہین رحمہ اللہ۔ ان کے حوالے سے لکھا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ نافع ابن زید الحمیری رضی اللہ عنہ وہ اس وفد کا حصہ تھے، وہ انہوں نے بھی اس مجلس میں اللہ کے رسول نے کیا کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں ان سے بھی ثابت ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں دونوں کے موازنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی بات جو چھوٹی نہیں ہے۔ جب آپ گئے تو اللہ کے رسول کی مجلس تقریباً اسی وقت ختم بھی ہو گئی تھی۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ حدیث کا کچھ حصہ آپ سے چھوٹ گیا ہو۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فَقَوِيَ فِي ظَنِّي أَنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ شَيْءٌ مِّنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ، جو نافع ابن زید الحمیری رضی اللہ عنہ ہیں ان سے ملنے والا جو واقعہ ہے وہی باتیں
وہی مجلس، تعدد نہیں ہے، ایک ہی مجلس، ان سے ملنے والی مجلس میں جتنی باتیں ہیں وہی باتیں عمران ابن حسین نے بیان کر دی ہیں۔ بس ایک جملہ ہے جو اس کا کچھ خاص اثر پڑنے والا نہیں ہے اس مجلس سے متعلق، جو نافع ابن زید رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ کہنے کا مقصود کیا ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ایک مخلص انسان، صحابی رسول، اس سے بڑھ کر کے کیا چاہیے، الصحبہ، اس سے بڑھ کر کے کیا شرف ہو سکتا ہے، ان کے اخلاص پر دلالت کرنے والا لفظ ہے۔ لیکن اس واقعے سے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کا جو درد تھا، ان کی جو فکر تھی، انہیں جو احساس ہوا اس کا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک طالب علم کے اندر ہونی چاہیے۔ یہی مجھے بتانا مقصود ہے اس واقعے سے۔ اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے، جو شریعت ہے، وہ تو کیسی کسی سے فوت ہو سکتی ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ تو ہمارا اعتقاد ہے، یہ تو ہمارا اعتقاد ہے، بات صرف عقیدت کی نہیں، علمی اعتبار سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس مجلس سے کوئی چیز فوت نہیں ہوئی عمران بن حسین سے۔ لیکن عمران بن حسین کا جو کردار تھا وہ میرے اور آپ کے لیے بہت معنی رکھتا ہے، وہی میرا جو مستدل ہے، وہ بتانا مقصود ہے مجھے آپ کو۔